یہ جو جنگ ہے یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو مشکل جنگ تھی، یہ سب سے مشکل جنگ یہ والی تھی، مسلمہ قذاب کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ مسلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے جائیں، اور حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا ان کی مدد کے لیے، پیچھے سے جیسے کمک بھیج جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہدایت کی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ نہ چھڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ دوسری یہ بات ہے کہ حضرت اکرمہ جو تھے ان کے پاس فوجیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، اور ساتھ میں وہ جنگی تجربہ بھی نہیں اتنا زیادہ رکھتے تھے، تو بالکل یہی صورتحال جو تھی وہ جس کی وجہ سے شکست ہو گئی۔ تو حضرت جو شرجیل تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور وہ جب پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے سیف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے ڈٹ کر آئے۔ اس لڑائی کا بھی نتیجہ یہی نکلا کہ شکست ہو گئی۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دینے کے بعد جو مسلمہ قذاب تھا اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ دلیل دینا شروع کر دی جو اس کے حواری تھے اور مسلمہ قذاب نے، کہ اگر وہ توبہ نعوذ باللہ نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ جیسے جو جلیل القدر اصحاب تھے ان سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سادہ لوگ تھے وہ اس قذاب کے جانسے میں آ گئے، اور فوجی اور جو اس کی سیاسی قوت تھی وہ بھی بڑھنے لگی۔ اس قذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ اب ضروری تھا۔ تو ان حالات کا اندازہ جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو لگ چکا تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس قذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ تو آپ منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے مسلمہ قذاب کے سر پر آپ پہنچے۔ عقربہ مقام ہے، اس مقام پر دونوں جو فوجیں تھیں وہ آمنے سامنے آ گئیں۔ تو جب مسلمہ قذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان میں اترے۔ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ ایک اونچی جگہ پر لشکر کو روکے ہوئے تھے، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھے ہوئے تھے۔ مسلمہ قذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں طرف کی سپہ سالاری جو تھی وہ نہار الرجال تھا، اس کے سپرد کی۔ بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل تھا، اور جو قلب جو ہوتا ہے قلب، اس کی قیادت وہ خود سنبھال رہا تھا، جنگ کے لیے تیار ہو گیا وہ۔ حضرت خالد نے سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمہ قذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی ہے۔ جواب میں مسلمہ قذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ جو اس نے دین بنایا ہوا تھا اس کی طرف بلایا، پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ مسلمہ قذاب ایک فریقی اور مکار جو ہے وہ شخص تھا، بلکہ وہ بطور جنگی ماہر بھی اپنا نام پیدا کر چکا تھا۔ اس نے یہ جنگی چال چلی کہ دائیں اور بائیں سے طوفانی حملے کر کے لشکر کو جو وہ تھکایا جائے، اور اس کے برعکس جو سینٹر میں کلب کی طرف سے جو حملہ کیا جائے، تو اس سے مسلمان جو ہے وہ تھوڑے گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ لیکن آگے اس کو کیا پتا ہے کہ میرا پالا کدھر پڑ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، جن کا لقب ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، انہوں نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک طرف سے ابو ظیفہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے بازو کی کمان جو ہے زید بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت جو ہے وہ خود حضرت خالد بن ولید تھے، وہ کر رہے تھے۔ تو یہ 632 عیسوی کی بات ہے، دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا دسمبر۔ تو ایک صبح مسلمہ قذاب اور لشکر اسلام کے درمیان یہ خون ریز جنگ کا آغاز ہوا، جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قذابی لشکر کی طرف سے دائیں بائیں کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا ہے۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے ہیں، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن نہار الرجال جو تھا زید بن خطاب ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گمسان کا رن پڑ گیا ہے، مقصد گمسان مکس لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لگتا ہے جیسے یہ دونوں جو لشکر ہیں یہ فتح اور شکست کے لیے نہیں آئے، یہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیروکار ہیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے، چاہتے تھے کہ قذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف جو مسلمہ قذاب تھا اس کے لشکر، وہ اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں، انہیں گھیرے میں لے کر پھر وہ پیس ڈالیں۔
قذاب کی طرف سے جو ہے وہ دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جا رہی تھی. زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، جا بجا لاشیں جو تھی وہ بکھری ہوئی تھی، زخمی جو تھے وہ چیخو پکار کر رہے تھے. مجاہدین چونکہ تعداد میں کم تھے تو انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی. تو جو مسلمہ قذاب تھا وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا. اس نے اپنے تازے دم دستے بھیجا کہ دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملہ کرنے لگے. قذافی لشکر کے تازہ دستے نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ ڈالا. لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا. مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ یہ نہیں کہ وہ تعداد میں کم تھے یا لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی ہیں جس میں دشمن تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی ہے. تو اس بار پسپائی کی ایک وجہ اس لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا. اس موقع پر مہاجرین اور جو انصار تھے وہ اس بحث میں پڑ گئے تھے کہ ان میں زیادہ بہادر کون ہے. تو وہ نازک وقت تھا. اسلامی لشکر کی طاقت سے زیادہ اپنی ناتفاقی کے باعث جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا. دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا. اسلامی لشکر میں شکست کے آثار جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب، حضرت حذیفہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی طریق رقم کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر چکے تھے. اسی لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ جنگ کا پانسا پلٹنے والا، ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں بے مثال ہے. حضرت خالد بن ولید نے نازک صورتحال کا جو ہے وہ تجزیہ کیا اور دیکھا، اپنے حواس کو مجتمع کیا. مہاجرین اور انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نپٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ بنا دیا، اور جو بدوئے تھے ان کو تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب تم ثابت کرو کہ اللہ کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قریب کون ہے. تو اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا. تو پھر آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں سے مخاطب ہوئے کہ اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے بہادری سے لڑا کون اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو. اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے. بہادری اور بددلی کا فیصلہ جو ہے وہ تانا زینے سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا. اور اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو. اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمان کی جھوٹی جو ہے نبوت ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. تو یاد رکھو، اگر آج ہم شکست گا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی. ہم مسلمان کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی. تو حضرت خالد بن ولید جو تھے ان کے خطاب کے بعد تمام جو لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے. پھر حضرت خالد کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے سے دشمن پر ٹوٹ پڑا. فریقین نے ایک دوسرے کو صفحہ اتی سے مٹانے کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے. کبھی اسلامی لشکر جو ہے وہ پلہ باری نظر آتا، کبھی مسلمہ قذاب کے جو فوجی ہیں میدان مارتے نظر آتے. مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز مارکا پہلے کبھی نہیں پیش آیا. میدان لہو رنگ ہو گیا، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی. حضرت خالد بن ولید کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا اور ایک بات ذہن میں ہے کہ جب تک مسلمہ قذاب نہیں مارا جاتا اس وقت دشمن کو ہرانا محال ہے. اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ پر نظر ڈالی، پھر اللہ کا نام لے کر تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے. جو سامنے آیا مارا گیا. مرتدین کے کئی نامی گرامی جو جنگجو تھے حضرت خالد بن ولید کی جو ہے تلوار کا نشانہ بنے. آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جہاں پہنچے اور مسلمہ قذاب کو مقابلے کی دعوت دی. تو قذاب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا گیا اور اپنے محافظوں کے حلقے میں اپنے لشکر کے اندر مزید چلا گیا. حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا تو خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے. مسلمہ محافظوں کے حلقہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار نے نحس کیا. دشمن پھر پلٹ کر بھاگ گیا. مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی پر یہ لڑائی ہوئی ہے اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا ہے.
مرتدین کی ایک جو بڑی تعداد تھی وہ حدیقیہ اور رحمان نامی باغ میں پناہ لے گئی تھی۔ یہ قلعہ نما وسیع باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے جو باغ کے دروازے تک پہنچ گئے، سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے توڑا جائے۔ اسی دوران میں ایک بہادر سپاہی جو تھا وہ سپاہی برا بن ملک آگے بڑھا، اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برا کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا، تو اس سپاہی نے اللہ کا نام لے کر اندر کود کر درجنوں سپاہی جو تھے دشمنوں کے ان کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھولا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی طرح باغ میں داخل ہو گئے۔ یہاں مرتدین اس قدر بکثرت سے تھے کہ وہ اس باغ کا نام حدیقیۃ الموت پڑ گیا۔ ہم سلمہ قذاب کو اپنی جو ہے وہ موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے باہر نکلنے کی کوشش میں جا رہا تھا کہ وحشی بن حرب جو ہے اس کی برسی کا نشانہ بن کر وہ شدید زخمی ہو گیا۔ قذاب اپنے پیڑ سے بھی چھری نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جسے دیکھ کر جو مرتدین کا بچہ کچا جو لشکر بھی تھا وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کے باغ کھڑا ہو گیا، اور یوں طریق اسلام کی جو خون ریز جنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اور حضرت خالد بن ولید کے جو فوجی کارنامے تھے ان کی یادگار ایک کارنامے میں ایک اور اضافہ کر گئی ہے۔